والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستار چار یارم تابع النبی علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث الاعظم زیر سایہ الولی۔ بے بسم اللہ اسم لادا ای بھی گینا بھارا ہوں نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہوں حدوں بے حد دروگ نبی تھے چینڈا ایڈ پسارا ہوں میں قربان جنہوں تو باہوں جنہوں ملیا نبی سہارا ہوں۔ حمد و صلاة کے بعد واجب الاحترام معزز سادات کرام مشایخ نظام علماء کرام جماعت و صالحین کے تمام عہدیداران و ممبران اور میرے تمام اسلامی روحانی بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیونکہ آگے بیٹھی ہے نرسری، معصوم بچے ہیں، ان کو قدر کا پتہ ہوتا نہیں ہے، اور جو بڑے ہوتے ہیں وہ عموماً پیچھے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ تھک جاؤں تو نکل جاؤں، کوئی دیکھے ہی نہیں۔ تو چند منٹ آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور میری کیفیت آپ کے سامنے ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سارے عاشق رسول ہو، اور جب اپنی محبتوں کا جواب دو گے تو پھر میری وبا بھی شفا میں تبدیل ہو جائے گی۔ پرسوں میں الحمدللہ مقدس زیارات سے واپس عراق سے ہو کے اسلام آباد پہنچا، پھر نارووال گیا، نارووال سے کل چوک اعظم گیا، چوک اعظم سے پھر آج صبح میں گھوٹی سندھ گیا۔ وہاں ایک ہمارے دربار کے خلیفہ تھے، ان کا انتقال ہوا، ان کے بیٹے کی دستار بندی کر کے گھوٹی سے میں دربار پاک پہ پھر حاضری دے کے اب آپ کے پاس آیا ہوں۔ اب فیصلہ آپ کریں، تھکے ہوئے آپ ہو یا میں تھکا ہوا ہوں۔ بتاؤ کہ سبحان اللہ تو صحیح ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ زیادہ تھکن آپ کو ہے یا مجھے ہے؟ آپ جو وہاں بیٹھ کے تھکے ہوئے ہو، اور میں سفر بھی کر رہا ہوں، تقریریں بھی کر رہا ہوں، اور بیٹھا بھی رہا ہوں، ابھی آپ تک پہنچا بھی ہوں، اور ٹیمپریچر بھی مجھے ہے اور نزلہ بھی ہے، لیکن جذبہ بھی موجود ہے، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آپ تمام احباب خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے مصطفیٰ کے ذکر کے لیے۔ مجھے واقعہ یاد آیا، یہ ذکر خدا کی ذکر حبیب خدا ہے اور میلاد مصطفیٰ ہے، اور اس مقدس محفل میں آپ اور ہم بیٹھے ہیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے کم و بیش 1000 برس اس دنیا میں گزار کے جب آپ کے وصال کا رخصت کا ویلا آیا، وقت آیا، تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا، اے شیس خیال کرنا، میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، اور میں نے اپنی لائف میں اگر سب سے زیادہ عظمت والی ہستی دیکھی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کا ذات جو هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، چھپے ہوئے بھی ہیں اور ظاہر بھی ہیں، جن کی ہستی تمام ہستیوں سے اول ہے، جن کی ذات سب سے افضل ہے، جن کا مقام و مرتبہ سب سے اعلیٰ و بالا ہے،
آپ نے فرمایا اے شیش ایک بات یاد کرنا، محمد کی محبت کو دل سے جانے نہ دینا اور محمد کا ذکر کرتے رہنا۔ کتنی ٹھنڈی سبحان اللہ ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، وہ تھے نبی اور نبیوں کے بعد، انبیاء کے بعد حضرت آدم علیہ السلام، جن کا آخری جو وصیت نامہ تھا وہ محمد کی محبت اور محمد کا ذکر ہی تھا۔ اب دیکھیے، لوگ کہتے ہیں کہ پتہ شان کا بعد میں چلا ہے، 40 برس کے بعد آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں 40 برس بعد تو آپ نے حکم خداوندی کو پورا کرتے ہوئے اعلان نبوت فرمایا، لیکن جتنی بھی آفاقی کتابیں ہیں، جتنے بھی رسائل ہیں اور جتنے بھی آفاقی آرڈرز آئے ہیں، ان سب میں ذکر مصطفیٰ جاری و ساری ہے۔ جتنے انبیاء گزرے ہیں، ہر نبی نے، ہر انبیاء نے، ہر رسول نے اپنے دور میں ذکر یہی کیا ہے کہ میں نے نبوت تھمکائی ہے، میں نے معجزے دکھائے ہیں، میں نے پاور دکھایا ہے، میں نے اختیارات دکھائے ہیں، لیکن یاد کرو میرے بعد ایک ہستی آنے والی ہے جو میرا بھی سردار ہے اور انبیاء کا بھی سردار ہے۔ آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام سے ان کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام نے پوچھا بابا جان اس محمد کی شان جو آپ ہمیں بتا رہے ہو وہ ہے کون اور ان کا ذکر کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا میرے بیٹے جب اللہ نے میرے اندر روح پھونکی، میرے اندر روح آئی، میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ جنت کے ہر کنگرے پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہر جنت کے درخت کے پتے پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، غلمان پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لوح پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور قلم پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پوری جنت کے ایک حصے پہ اگر نام تھا تو رب کے ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام تھا۔ اور پھر یہ تجھے بتاتا چلوں کہ اس نام سے مجھے فائدہ کیا ہوا تھا۔ آپ فرماتے ہیں 350 برس میں نے زمین کے تختے پہ چپے کے اللہ کی عبادت کی۔ کام کیا کیا تھا؟ ایک دانے کا آدھا حصہ کھایا تھا اور اس کی سزا کیا ملی تھی کہ جنت سے نکالا گیا تھا اور زمین کے چپے پہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا رہا تھا اور سجدے کرتا رہا تھا، اللہ سے معافی طلب کرتا رہا تھا۔ اور 350 برس کے بعد جب میں عرفات کے میدان میں جبل رحمت کے پاس آیا تو جہاں ایک پتھر پہ یہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا پایا۔ اور فرماتے ہیں جب میں نے یہ کلمہ لکھا ہوا پایا تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ کہیں وہ نام نہیں جو جنت میں آنکھ کھلی تھی تو لکھا دیکھا تھا۔ فوری طور رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں اے رب ذوالجلال والاکرام اس اسم محمد کے صدقے میری توبہ کو قبول فرما لے۔ بس میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے اور اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا۔ جبرائیل نے آ کر مبارکباد دے دی، اے آدم اگر تو محمد کا نام جنت میں لیتا مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے میں تجھے جنت سے بھی نہ نکالتا، جا میں نے تیری توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ اور اس محمد کے صدقے جب توبہ قبول ہو گئی تو آپ فرماتے ہیں اسی دن سے میری زبان پر ذکر ہے محمد 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 محمد۔
اور تو بھی درود مصطفیٰ پڑھا کر اور ذکر مصطفیٰ کیا کر، اپنی قوم کو، اپنی اولاد کو، اپنے اجداد کو، سب کو یہ پڑھا کے جانا کہ یاد کرنا اگر تمہیں زندگی میں فلاح چاہیے، بقا چاہیے، کامیابی چاہیے تو محمد مصطفیٰ پر درود پڑھتے رہا کیجئے۔ آج ہم ان کے امتی ہیں، رسول اللہ کے غلام ہیں، آقا کی محبت سے سرشار ہیں، اور جو نبی کی محبت میں سرشار ہو کر مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے، اگر آدم پر کرم ہوتا ہے تو یہ بھی سوچ لیجئے آپ تو محمد عربی کی امت ہو، جس امت کے لیے مصطفیٰ کریم ہمیشہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو جس نے بھی دیکھا کہتے ہیں کہ ولادت ہوتے ہی ہم نے دیکھا کہ محبوب کے لبان مقدس ہل رہے ہیں، آپ کچھ فرما رہے ہیں۔ ہم نے اٹھایا، کان قریب کیا، آواز آئی رب ہب لی امت، اور جب آقا کا وصال ہوتا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب آپ کی تدفین کا ویلا آیا، لحد میں اتارا جا رہا ہے، آخری دیدار کے لیے چہرے مقدس کو کھولتے ہیں تو لبان مقدس ہل رہے ہیں، کان قریب لے کر دیکھ گئے تو کیا تھا؟ رب کے بارگاہ میں یہ دعا تھی، رب ہب لی امت۔ اب جو محمد اپنی امت کے لیے پریشان ہو، پیدا ہو، اس دنیا میں آئیں، ولادت ہو تو امت کی یاد ہو، جب آپ کا وصال ہو تو امت کی یاد ہو، مجھے بتائیں اگر امت محمد مصطفیٰ کو یاد کرے اور مصطفیٰ پہ درود پڑھے تو ان کے تو بیڑے پار ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، مجھے پتا ہے آپ کو سردی بھی لگی ہے اور آپ تھک بھی گئے ہو، میں مختصراً عرض کرتا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کی شان تو اعلیٰ و رفع ہے، نبی کے چچا زاد بھائی اور نبی کے داماد مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، ان سے جس نے محبت کر لی، ان سے جس نے ناطہ جوڑ لیا، اس کی قسمت کا ستارہ بھی چمک گیا۔ ابھی میں گیا تھا کوفہ، کدھر گیا تھا؟ کوفہ میں ایک بہت بڑا عالیشان دربار بنا ہوا ہے، اور اس دربار پہ لکھا ہوا ہے کہ میثم بن یحییٰ تمار، المعروف میثم تمار، اور میثم تمار تھا اس کی کھجوروں کی دکان تھی، اور کوفہ میں مسجد کے سامنے دکان چلاتا تھا، کھجوریں بیچتا تھا، اور مولا علی مشکل کشا شیر خدا کا عاشق تھا، آپ سے محبت میں سرشار تھا، آپ کے ساتھ عشق کرتا تھا، انتہا کا عشق تھا۔ اور مولا کائنات جب باہر نکلتے مسجد سے نماز پڑھ کے سیدھا اس کی دکان پہ آتے، اس کے ساتھ بیٹھتے، پیار و محبت کی باتیں کرتے، میثم کو کوئی کام ہوتا چلا جاتا تو مولا علی اس کی کرسی پہ بیٹھ کر وہ کھجوریں بیچا کرتے تھے، میرا دوست گیا ہوا ہے، میں چلو اس کی مدد کر لوں، یہ پیار تھا، اور اس کو بھی پیار تھا۔ ایک دن مولا کائنات تشریف لائے، دیکھا سبحان اللہ کہ میثم ایک چھوٹا سا پودا لگا رہا ہے کھجور کا، اور اس کو لگا کے اس میں پانی دے رہا ہے۔ مولا کائنات نے دیکھا اور میثم کیا کر رہے ہو؟ آقا درخت لگا رہا ہوں، اور تیرے محبوب کا فرمان ہے کہ درخت چھاؤں بھی دیتا ہے اور درخت جو ہے اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے۔ حد گیا ہے کہ الزمین رویت وحدہ لا شریک لہ، کہ زمین سے جو بھی پودا نکلتا ہے اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہوئے نکلتا ہے، یہ ذکر کر رہا ہے، میں نے یہ لگایا اور یہ ذکر کرتا رہے گا، ثواب مجھے ملتا رہے گا۔ اس لیے ذکر کی محفلیں سجایا کرو، جب مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے، جب میلاد ہوتا ہے
اس جگہ کو رب کائنات جنت کا باغ بنا دیتی ہے، اور وہ جنت کا باغ پھل عطا کرتا ہے۔ وہ پھل کیا ہے؟ رحمتوں اور برکتوں جنت کا پھل ہوتا ہے۔ اب حضرت میسر تمار نے کہا حضور یہ میں نے درخت لگایا ہے، یہ ذکر کرے گا، اللہ بھی راضی ہوگا اور میری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ میرے مولا کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے، اور مولا کائنات فرماتے ہیں میسر تمہیں پتہ ہے اس درخت سے ہونا کیا ہے؟ حضور یہ تو کھجوروں کا ہے۔ فرمایا تو مجھ سے محبت کرتا ہے نا، ایک زمانہ آئے گا کہ میری محبت کی سزا کے طور پر تمہیں پھانسی پہ لٹکایا جائے گا اور تمہیں قتل کیا جائے گا، اور تیری لاش کو اسی درخت کے ساتھ لٹکایا جائے گا جب یہ درخت نوجوان ہوگا۔ میسر تمار نے جیسے سنا سجدہ شکر میں گر گیا، علی شہادت بھی ملے گی تو تیری محبت میں ملے گی، شہادت تو نصیب ہوگی تیری محبت میں نصیب ہوگی، اس سے بڑی شہادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ میسر روزانہ اس کو پانی دیتا، گوڈی کرتا، اور عام طور پہ دنیا میں ایک مقولہ ہے کہ اگر کوئی درخت پھلتا پھولتا نہ ہو، اس کو اٹھنے میں لیٹ ہوتی ہو تو اس میں کے اندر خون ڈالو، یعنی کہ کوئی جانور ذبح کرو، اس کا خون اس میں ڈالو گے تو بہت جلدی وہ تناور درخت بن جائے گا۔ اب اس کا طریقہ کیا تھا؟ مرغی ذبح کرتا تھا تبھی اسی درخت کے پاس کرتا تھا، اگر کوئی بکرا ذبح کرتا تب بھی وہی کرتا۔ لوگ پوچھتے کیا وجہ ہے اس کو خون کیوں دے رہے ہو؟ اس کا اس لیے دیتا ہوں کہ یہ جلدی جلدی سے بڑا ہو جائے اور جلدی میں مولا کائنات کے عشق میں شہید ہو جاؤں اور مجھے رتبہ شہادت ملے، اور اسی درخت کے ساتھ میری لاش کو لٹکایا جائے اور رب کے فرشتے دیکھ رہے ہوں سبحان اللہ کہ کتنا سچا عاشق مولا کائنات ہے، جس نے پنجتن پاک سے محبت کی ہے اس کا بیڑا پار ہو گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میرے عزیز ساتھیوں، اور وہ لمحات آئے جب یہ درخت تیار ہو گیا، اور درخت تیار ہونے کے بعد جو سزا میسر کو ملی، قتل کیا گیا، سولی پہ لٹکایا گیا اور اس درخت کے ساتھ لٹکایا گیا۔ دنیا نے دیکھا کہ میسر یہاں لٹکا ہوا ہے۔ سزا کیا تھی؟ علی سے پیار تھا، علی سے محبت تھی، علی سے محبت میں یہ جب سزا ملتی ہے تو رب اس پہ کرم یہ کرتا ہے کہ شہیدوں میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیں وہ کوئی بڑا عابد زاہد عبادت گزار، کوئی بہت بڑا عالم فقیر نہیں تھا، وہ صرف علی سے محبت کرنے والا تھا۔ اور آج آپ کوفہ جا کر دیکھیں سب سے عالی شان دربار ہے تو میسر تیمار کا۔ میرے عزیز ساتھیوں، جس نے علی سے پیار کیا ہے اس کو رب اتنا درجہ دیتا ہے، اور جو علی کے محبوب محمد عربی سے پیار کرے، جو رسول اللہ سے ناطہ جوڑ لے، جو محبوب کی محبت میں اپنی زندگی گزار لے تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، اس کو کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں۔ میرے بھائیو انشاءاللہ زندگی رہی تو 2 دن مزید میرا خیال ہے اسی علاقے میں 24 اور 25 یہ 2 دن بھی آپ کے علاقے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اب طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے میں زیادہ دیر آپ کو کے سمع خراشی نہیں کر پاؤں گا۔ میری گزارش یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہر سال کی طرح اس سال بھی 30 نومبر کو عظیم الشان حق بہو کانفرنس لاہور میں ہو رہی ہے، اور ہمیشہ آپ جڑا والا کے دوست قافلے کی صورت میں آتے ہو۔ اس دفعہ موڈ ہے یا نہیں ہے؟